پہلا علم تو شریعت ہے، دوسرا علم طریقت ہے۔ پہلا علم سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ جان لیں۔ پہلے علم کا مقصد ہے امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے جنت اور حور و قصور کی آرزو ہے تو خوب عبادت کر تاکہ اونچی سی اونچی جنت مل سکے۔ سوال یہ ہے جنت میں رسائی لطائف کے بیدار ہونے سے ملتی ہے، اگر لطائف بیدار نہیں ہوئے تو جنت کیسے ملے گی؟ ہاں تو وہ لطائف کی عبادت کے لیے کہا ہے نا، لطائف کی عبادت کر۔ لطیفے جو ذکر میں لگ جائیں گے پھر ان لطیفوں کو نماز میں بھی لگا سکتے ہیں نا، جسوں کو نماز میں بھی لگا سکتے ہیں۔ جنت ایک نہیں ہے نا، کئی ہے نا جنت۔ اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ اگر تجھے جنت کی خواہش ہے تو پھر تو ان لطائف کے ساتھ عبادت کر تاکہ اعلیٰ سے اعلیٰ جنت مل سکے، اور پھر اگر رب کی خواہش ہے تو اس کے لیے دیدار کی طرف جانا پڑے گا، اور دیدار کے بعد جو ہے وہ تیسرا علم شروع ہو جاتا ہے۔ پہلا علم تو شریعت ہے، دوسرا علم طریقت ہے۔ پہلا علم سے کیا حاصل ہوتا ہے یہ جان لیں۔ پہلے علم کا مقصد ہے کہ آپ کا ظاہر پاک صاف ہو جائے اور انتہا پر پہنچیں پہلے علم کی تو آپ کا نفس پاک ہو جائے۔ پھر دوسرا علم طریقت کا ہے، تو پہلے علم کا مطلب ہے آپ کا جسم اور نفس پاک ہو، یہ پہلا علم ہے۔ اور دوسرا علم طریقت کا ہے، تو طریقت شروع ہوتی ہے ذکر قلب سے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ دیدار الہی۔ لیکن جب اللہ تک پہنچ گئے تو اب طریقت ختم ہو گئی، اس کو دیکھ لیا نا، تو دیکھنے کا تعلق حقیقت سے ہے۔ اب تیسرا علم تو خود ہی شروع ہو گیا نا۔ جب تم تیسرے علم میں داخل ہو گئے تو اب تمہیں کیا کرنا ہے بتاؤ؟ اب صرف اللہ کو دیکھنا۔ اب نہ شریعت نہ طریقت، وہ تو پہنچنے کے لیے تھی نا، طریقت تو طریق راستہ ہے۔ جب منزل تک پہنچ گئے اب طریقت دوبارہ راستے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ یہاں سے انڈیا جانا چاہتے ہیں، جہاز میں بیٹھ کے انڈیا چلے گئے، ختم ہو گئی بات۔ اب آپ گئے یار میں جہاز میں نہیں بیٹھا 6 مہینے سے، چلو جہاز میں جا کے بیٹھتے۔ ابھی وہ تو سفر کے لیے آیا تھا نا، تو نے جہاز سے سفر کیا۔ اسی طرح طریقت بھی سفر ہے۔ جب تو اللہ تک پہنچ گیا بس وہ اللہ کو دیکھ۔ پھر جب کوئی اللہ تک پہنچ جاتا ہے تو وہ تیسرے علم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا علم کیا ہے؟ دیکھنا دکھانا۔ وہ تجھے دیکھے تو اسے دیکھ۔ ایسے لوگوں کے لیے غوث پاک نے فرمایا تھا کہ جس نے وصال کے بعد بھی عبادت کا ارادہ کیا اس نے کفر کیا۔ اب وہ تیسرا علم جو ہے، پاکستان میں ہمارے جو انجمن کے کچھ بہت سے لوگ تھے، عاشق گروپ، انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا تیسرا علم کیا ہے، کیونکہ پتہ تو ہے نہیں نا بیچاروں کو۔ تیسرا علم کیا ہے؟ تیسرا علم یہ ہے کہ آپ نے صرف اس میں دیکھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ جب حضور کا نام آیا، آپ درود پڑھنی ہے نا، تو آپ حضور کا نام سن کے درود پڑھیں، یہ پہلا علم ہے۔ اور اگر کوئی تیسرے علم والا ہوگا، اس کے نام نے حضور کا نام آیا اس سامنے، وہ کیا کرے؟ وہ جا کے آنکھیں بند کر کے حضور کو دیکھے گا، درود نہیں پڑھے گا۔ یہ تیسرا علم ہے۔ پہلے اور دوسرے علم والا اذان ہوگی تو کیا کرے گا؟ اپنے مرتبے کے حساب سے نماز پڑھے گا۔ اور تیسرا علم والا اذان ہوگی تو کیا کرے گا؟ وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ اس کا علم دیکھنے والا ہے، کرنے والا کام ہو گیا اس سے۔ کرنے والا جو کام تھا، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، وہ سب کچھ ہو گیا۔ اب وہ تیسرے علم میں ہے۔ تیسرے علم کا مطلب ہے میں تجھے دیکھوں تو مجھے دیکھ۔ جب حضور کا نام آئے، حضور کے قدموں میں پہنچ جا۔ بلے شاہ نے کہا کہ لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ۔ اور اس کے لیے بھی کہا، تیسرے علم والے کے لیے بھی کہا کہ اساں عشق نماز جدو نیتی ہے تد پل گئے مندر مسیتی ہے۔ یہ تیسرے علم والوں کے لیے کہا، تمہارے لیے تو نہیں کہا کہ تم مندر مسجد بھول جاؤ۔ تیسرے علم والوں کو بولنا ہے مسجد اور مندر۔ بھائی جب مسجد مندر جانا نہیں تو اس مرتبے پر فائز ہو گیا، آنکھیں بند کر اور اللہ کا دیدار کر، تو تجھے مسجد مندر بھولنا ہی ہے نا، اور کیا کرے گا تو؟ اللہ کو دیکھنے کے لیے نہ تجھے مندر جانا نہ مسجد جانا، تجھے اللہ کے پاس جانا ہے نا۔ بھلے تیرا نام جو ہے وہ بابا فرید ہو یا گرو نانک ہو، تو نے تو رب کو دیکھنا ہے۔ نہ تو گردوارے، نہ تو مندر، نہ تو مسجد، نہ تو چرچ، نہ تو کلیسا، کہیں بھی نہیں جائے گا، ادھر ہی جائے گا نا جہاں رب ہے۔ یہ تیسرا علم ہے۔
انسان کے بس کی بات کہاں ہے، مرشد کی نظر سے ملتی ہے۔